نور، آپ کے نالج میں بھی ہوگا، ہم نے اس کے حوالے سے پہلے بھی پروگرام کیا تھا آپ کی والدہ صاحبہ کے حوالے سے، اور ہم نے اپنے ناظرین سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس فیملی کو دعوت دینے کی کوشش کریں گے کہ آئے اور آ کے وہ بتائے، کیونکہ ایک آپ کی والدہ نے بڑا کام کیا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اپنے سارے جسمانی اعضاء وہ عطیہ کیے، اور کامیابی سے 3 جو اعضاء ہیں، ان کا لیور اور ان کی 2 کڈنیز، وہ 3 جو بیمار افراد ہیں ان کو گئی، اور اب وہ روبہ صحت ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ ظاہر بیٹی ہیں، کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ہم لوگ 4 بہن بھائی ہیں، 3 بہنیں ہیں اور 1 بھائی ہے۔ تو 3 بہنیں 1 بھائی، آپ ساری میرے خیال میں ڈاکٹرز فیملی ہے؟ جی بالکل۔ بھائی آپ کے میرے بھائی انجینئر ہیں اور ہم 3 بہنیں ڈاکٹرز ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے کہ کیا میموری ہے آپ کی اپنی مدر کے حوالے سے؟ پہلے تو مجھے اپنی ایک بطور بیٹی بتائیے کہ میموری کیا ہے والدہ صاحبہ کے حوالے سے؟ جی، میموری میری والدہ کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ ہماری اس طرح کی والدہ تھی کہ ہمیں کبھی کوئی بھی تکلیف ہو، کبھی بھی کوئی بھی پریشانی ہو، تو جو پہلا انسان ہمارے ذہن میں آتا تھا کہ اس مسئلے کے لیے ہم جس کی طرف جا سکے وہ ہماری والدہ تھی۔ ہر انسان سے پہلے، ہر کسی بھی بندے سے پہلے جس کو ہم پہلے اپروچ کرتے تھے وہ ہماری والدہ ہوتی تھی۔ اور ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے کہ انہوں نے ہماری کسی چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی پرابلم کا جو حل ہوتا ہے وہ پہلے انہوں نے نکالا ہے، اور کبھی بھی ہمیں ایسے فیل نہیں ہونے دیا کہ ہم کسی پریشانی میں اکیلے کھڑے ہیں یا ہمیں کسی انسان کی ضرورت اور محسوس ہو۔ یہ بتائیے کہ ظاہر ہے مائیں تو ساری ایک جیسی ہوتی ہیں، محبت کی پیکر ہوتی ہیں، شفقت کی پیکر ہوتی ہیں۔ جب آپ کی مدر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے جسمانی اعضاء ڈونیٹ کریں گی، عطیہ کریں گی، اور ظاہر ہے یہ ڈونیشن تو اسی وقت ہوتا ہے جب ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو کچھ میموری کچھ شیئر کریں گی کہ کب کہا آپ کو، کیا یاد ہے، کیا باتیں تھیں؟ جی، یہ کوئی 10 سال تقریباً پہلے کی بات ہے، جب میری والدہ کے جو بڑے بھائی ہیں وہ اپنی ایک کیمپین چلا رہے تھے، اور اس میں ان لوگوں نے آرگن ڈونیشن کے بارے میں وہ کیمپین تھی، وہ لوگوں کو اس کے اوپر بتا رہے تھے کہ یہ کرنا چاہیے اور کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت میرے ماموں نے جو کیمپین چلائی تھی وہ ساتھ ساتھ میری والدہ کو بھی اس کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے میری والدہ کو بتایا کہ انہوں نے اپنا نام بھی اس چیز میں لکھوایا ہے کہ اگر کبھی اس طرح ضرورت پڑے تو وہ اپنے آرگنز بھی ڈونیٹ کرنا چاہیں گے، اور اپنی وائف کا نام بھی انہوں نے لکھوایا اس طرح۔ تو میری والدہ کو ان کی یہ بات بہت اچھی لگی، تو انہوں نے پھر ایک دن ہم سارے بہن بھائیوں کو بلایا، میرے ماموں بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم لوگوں کو یہ ساری کیمپین کے بارے میں بتایا، اور بولا کہ مجھے ان کا یہ بہت اچھا لگا ہے کہ کسی انسان کی مرنے کے بعد بھی مدد ہو سکتی ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ میرا نام بھی اس چیز میں لکھیں، اور کیونکہ اس ٹائم پہ آپ لوگ وہاں پہ ہوگے اور آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا، تو آپ لوگوں نے اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو آپ کو اس وقت ذرا حیران کن بات نہیں لگی والدہ کی، جو والدہ آپ سے کمٹمنٹ لے رہی تھی؟ بڑی مشکل کمٹمنٹ ہے یہ۔ ہاں جی، اس وقت مشکل لگی تھی، لیکن کیونکہ وہ اپنی الائیو تھی اور وہ خود اس طرح کی بات کر رہی تھی، تو ہم لوگوں نے اتنا ڈیپلی اس کے بارے میں سوچا نہیں کہ یہ کس طرح کی بات ہے، کہ وہ مطلب اپنے مرنے کی بات، کیونکہ ہم نے اس چیز کو اتنا جلدی نہیں سوچا تھا کہ وہ سچویشن ہم پہ اتنا جلدی آ جائے گی۔ ہم لوگوں نے بس ان کی بات سن لی، محسوس کر لیا، ہم نے بولا کہ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ 9 نومبر کو آپ کی مدر کی ایج تھی 57 ایئرس، 57 سال، ان کو ایک سٹروک ہوتا ہے، اور پھر وہ تقریباً 13 نومبر تک وہ ایک کوما کسی کیفیت میں رہتی ہیں، اور یہ وہ مرحلہ ہے جب آپ کو یقین ہو گیا کہ اب آپ کی جو مدر ہیں وہ کلینکلی ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو پھر وہ واقعہ بتائیں کہ آپ کے پاس آپ کو خود یاد تھا کہ آپ کی والدہ نے وہ عطیہ کرنا ہے، یا آپ کو یاد کرایا گیا؟ میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں اس بات میں۔ جی، یہ جب ہم لوگوں کو کنفرم ہو گیا کہ ان کی برین ڈیتھ ہو گئی ہے، تو میرے جو دونوں ماموں ہیں، بڑے اور چھوٹے، انہوں نے ہم لوگوں کو ایک میٹنگ کے لیے بلایا اور بولا کہ ہم لوگ آپ لوگوں سے اس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلے کیونکہ میرا بھائی ڈاکٹر نہیں ہے تو اس کو برین ڈیتھ اور اس چیز کے بارے میں اتنا انفارمیشن نہیں ہے، تو پہلے اس کو میرے ماموں نے یہ بات ایکسپلین کی ہم لوگوں کو کہ برین ڈیتھ کا کیا مطلب ہے، برین ڈیتھ
ایکول ہوتی ہے ڈیتھ کے. اور پھر انہوں نے ہمیں بولا کہ یہ ٹائم بے شک بہت زیادہ مشکل ہے لیکن جو فیصلہ ہے وہ آپ لوگوں نے اسی ٹائم میں کرنا ہے, کیونکہ اس کا جو ڈیوریشن ہوتی ہے وہ آپ زیادہ پرولونگ نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کے بعد آپ کے آرگن ضائع ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو یہ فیصلہ ابھی اور اسی وقت کرنا ہے, آپ لوگ آپس میں بات کر لو, کیونکہ بے شک انہوں نے اپنی خواہش ظاہر کی تھی لیکن اس وقت جو بچے بولیں گے آگے فیصلہ اسی طرح سے ہوگا. تو پھر ہم لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, ایموشنل ہو گئے بہت زیادہ. اس وقت سمجھ تو آ رہی تھی کہ کیا کرنا چاہیے لیکن دل بھی نہیں مان رہا تھا. لیکن تو پھر آپ سب بہن بھائیوں کی الگ سے میٹنگ ہوئی یا ایک مشترکہ میٹنگ ہی تھی؟ میٹنگ مشترکہ ہی تھی, لیکن ہم لوگوں نے تھوڑا چاروں نے سائڈ پہ ہو کے آپس میں بات کی اور بولا کہ کیونکہ امی کی آخری خواہش تھی, آخری خواہش تو نہیں تھی, انہوں نے پہلے خواہش کی تھی کہ میں نے یہ کرنا ہے اور یہ ایک اچھا کام ہے کہ ایک انسان کی نہیں 3 انسان کی زندگیاں بچ سکتی ہیں, تو ہمیں اس میں آگے جانا چاہیے, یہ کرنا چاہیے ہم لوگوں کو. پھر آپ نے فیصلہ کر لی اور آپ نے الاؤ کر دیا. جی. تو جب آپ کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی اور یہ سارا جو ڈونیشن ہے وہ بھی ہو گیا, جی, تو ان مریضوں سے ملاقات ہوئی آپ کی جن مریضوں کو آپ کی مدر کے آرگنز لگے؟ جی, میری پرسنلی ان سے ملاقات نہیں ہوئی, میرے بھائی اور میری بہنیں جا کے ان سے ملے ہیں. جی. تو کیا فیلنگ ہے جو انہوں نے شیئر کی ہوں؟ وہ لوگ تو ہم لوگوں کی یہ فیلنگز ہیں کہ میں تو پہلے اتنی زیادہ اس بات پہ خوشی ہے کہ جن ڈاکٹرز نے یہ کیا ہے وہ یہ سکسیزفل ہوا ہے, جو سارا پروسیجر تھا, اور وہ لوگ ابھی صحت یاب ہو گئے ہیں اور ابھی ان کی زندگی آگے چل رہی ہے, اور وہ سارا کریڈٹ ہماری امی کو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ پہلے ڈیسیجن لیا تھا جس کی وجہ سے 3 لوگوں کی جانیں اس طرح سے بچ گئی ہیں. نور, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پاس آئی ہیں. کوئی بات اور کوئی کہنا چاہتی ہیں تو مجھے اچھا لگے گا. میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ جو یہ سامنے آئے ہیں اور اس بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے کہ یہ جو آرگن ڈونیشن ہے اس چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم لوگ یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو میرا میسج یہی ہے سب لوگوں کو کہ یہ ایک اچھی چیز ہے جو آپ اپنے انسانیت کے لیے کر سکتے ہیں اپنے جانے کے بعد. تو خود بھی اس چیز میں پارٹیسپیٹ کرے اور اپنے جو گھر والے ہیں ان لوگوں کو بھی کنونس کرے کہ یہ چیز آپ لوگ کریں تاکہ آپ کے مرنے کے بعد کسی انسان کی مدد ہو جائے, اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے.